अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बड़ा मनसब, बड़ा मकाम, बहुत बड़ी बात। किसी के खौफ से अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। अमन में तो इत्तेहादी हो सकते हैं, तनाज़े में नहीं। वजीर आज़म का कौमी असम्बली के फ्लोर से दो टोक पैगाम। कहा अमेरिका की जंग में शामिल होना बड़ी हिमाकत थी। अमेरिका जो कहता रहा हम करते रहे। 70,000 शहादतों के बावजूद अफगानिस्तान में जंग ना जीतने का इल्जाम भी हम पर लगाया गया। वजीर आजम ने सवाल उठाया कि आखिर हम पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की इजाजत क्यों देते रहे। 30 साल से हमारा दहशतगर्द लंदन में बैठा है, क्या बरतानिया हमें ड्रोन हमले की इजाजत दे सकता है? जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता। गैरत के बगैर ना कोई इंसान बड़े काम करता है, ना आज तक कौमी गैरत के बगैर कोई मुल्क उठा है। एक मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन करना है। वो जो हमने हिमाकत की, कोई कौम किसी और की जंग में शिरकत करके 70,000 अपने लोगों की कुर्बानी देती है। जो वो कहते रहे हम करते गए। अपनी किताब में लिखा मुशर्रफ ने कि मैंने पैसे दे के लोगों को भिजवाया। किस कानून के तहत? किस कानून के तहत? हमें उन्होंने हुक्म किया कि आप अपनी फौज भेजो कबायली इलाके में। चंद 100 अलकायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं। आधा हमारा कबायली इलाके के लोगों ने नकल मकानी की। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे? अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? हम आधे इंसान हैं या क्या हमारी कोई वैल्यू हमारी जान की नहीं जो उतनी की? मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया एबटाबाद में, क्या हमारा एला है हमारे ऊपर इतना एतमाद नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें? मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को। मैं अगला सवाल तो उससे ये पूछूं, जब हमने इतनी सर्विस दी, 70,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया, क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? उन्होंने उल्टा बुरा भला का दोगले हो तुम, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल अब वक्त आ रहा है। उन्होंने जब फैसला किया कि जी कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, एग्जिट डेट दे दी। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे ना सिवाय कि उनके कोई खानदान यहाँ बसे हुए हैं? क्या उनके खानदानों को पकड़ के जेलों में डाल दें? क्या करे और पाकिस्तान? हमारा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में इस वक्त अमन हो। हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। एक जुमला, एक नजरिया ऐसा जिसके पीछे सब खड़े हैं। जो सर अल्लाह के सामने झुकते हैं वो किसी और के सामने नहीं झुक सकते। वजीर आज़म इमरान खान का ये खिताब, इसी पर बात करेंगे। इस खिताब को, इस हिस्से को सियासी मुखालिफिन ने भी सराहा। 1.5 घंटे के खिताब के दौरान कोई नारे नहीं लगे। पीपल्स पार्टी के एतजाज़ एहसन ने भी इमरान खान की बातों को दुरुस्त करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा असेंबली के अंदर और बाहर इमरान खान के खिताब को पजीराई मिल रही है। जो अल्लाह के सामने झुकता है वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकता। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान थे मैदान में, मगर सियासी मुखालिफिन के तीर रहे कमान में। तकरीबन 96-97 अरकान थे, उन तमाम ने बैठकर बड़े गौर से सुनिया आज वजीर आज़म की तकरीर और खुशगवार दिन इसलिए था कि कोई शोर शराबा वहाँ पर नहीं हुआ। उन्होंने आज पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है और आपने देखा कि उनको पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अवाम में कितनी पजीराई हासिल हो रही है। बातें इतनी खरी कि हरीफों को भी ना हुआ एतराज, कायल हुए एतजाज।
بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرون اٹیکس جب پاکستان کی سرزمین پہ ہوا کرتے تھے تو وہ بڑی پاکستانیوں کے لیے بڑی باعث تشویش تھے۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو ان کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے سچ کہہ رہا ہے۔ داد دیں اس آدمی کو، اور بڑا خوشی کی بات ہے اس لیے کہ جتنا آپ چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اتنے میں آپ دلدل میں آپ پھنستے ہیں۔ نہ اپوزیشن پر لان تان، نہ اندرونی سیاسی تناؤ کی باتیں۔ مجھے کوئی 2 دہائیاں ہو گئی ہیں عمران خان کی تقریریں سنتے ہوئے، اتنی زبردست انہوں نے تقریر کی ہے کہ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو انہوں نے تشنا رکھا ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے تقریباً 1.5 گھنٹہ قومی اسمبلی میں خطاب کیا۔ مخالفین ہو یا اتحادی، سب ہی نے احترام کیا۔ دوسری جانب افغانستان سے ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے۔ سرحد پر فوج کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا، 2 جوان شہید ہو گئے، پاک فوج نے دیا پھر مؤثر جواب۔ پاکستان نے افغان حکومت سے بھی احتجاج کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان اپنی سرحدیں مزید محفوظ بنائے گا۔ عثمان خان کی رپورٹ۔ آگے دیکھیے سخت جملے، طنزیہ باتیں۔ آئیں اور انتخابی اصلاحات پر بات کریں۔ عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو دعوت دے دی، کہا یہ حکومت یا اپوزیشن کا نہیں، جمہوریت کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ سوال اٹھایا کہ موجودہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں گزشتہ 10 سال سے حکومت میں رہیں، نیب کے قوانین غلط تھے تو تبدیل کیوں نہ کیے؟ آئیں بات کریں، الیکشن اصلاحات کریں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو بڑی دعوت دے دی۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم بھی الیکشن لڑیں اور کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ جی مجھے کوئی دھاندلی سے ہرا دیا جائے گا۔ اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے۔ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا الزام بھی مسترد کر دیا، کہا کرپشن اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کو ظلم قرار دیا جاتا ہے۔ یہی نیب تھی، 20 سال سے وہی قانون ہے، 10 سال 2 حکومتیں یہاں بیٹھی رہی ہیں، ان کے سامنے وہی قانون تھا، کیوں نہیں چینج کیا؟ جب اب آیا تو شور مچ گیا نیب کے اوپر۔ پہلی دفعہ نیب بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے۔ عمران خان نے کہا نیب سندھ میں ایم این اے کو پکڑنے جائے تو اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا جنگل کا قانون اب نہیں چلے گا۔ اور اس سب کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کو لگتا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بتایا کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے باہر آئے تو ایسی بات کی۔ انہوں نے کہا حالانکہ انہیں اپنی 3 سال کی کارکردگی بتانی چاہیے تھی۔ بولے یہ حکومت یہ نہ بتائے کہ کیا کریں، یہ بتائے کہ 3 سال میں غریب کو کیا ریلیف دیا گیا۔ 3 سال کا ریکارڈ بتانا تھا عوام کو۔ آپ ہمیں لیکچر سنا رہے ہو، آپ قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ کے کہنے سے معاشی ترقی نہیں آئے گا۔ آپ کی باتیں 3 سال سن سن کے عوام کے کان پک چکے ہیں۔ وہ این آر او کا لیسن یا سبق نہیں سننا چاہتے ہیں۔ جتنے برا ماضی تھا وہ یہ نہیں سننا چاہتے ہیں۔ وہ سننا چاہتے ہیں کہ 3 سال تبدیلی کے بعد ان کے حالات آج کیوں زیادہ برے ہیں۔ اگر آپ الیکٹورل ریفارمز کرنا چاہتے ہو تو آپ رات کے اندھیرے میں آرڈیننسز پاس نہیں کرتے۔ ہم آپ کے جو دھاندلی کی کوششیں ہیں ان کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نیب جو ہمارا اعجاز جکرانی صاحب اور دوسرے ممبرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ سیاسی مقصد کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اعجاز جکرانی صاحب کا جیکباد کی سیٹ میں جو دھاندلی ہوا وہ چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹیں۔ ہم نہ کل پیچھے ہٹیں نہ آج پیچھے ہٹیں گے۔ نون لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے بس باتیں کرا لیں۔ 3 سال میں ملک کی ترقی کے لیے کام 0 ہے۔ 15 وزیروں سے ملک چلانے کے دعوے دار نے کابینہ دوستوں سے بھر دی۔ معیشت اور توانائی سمیت تمام شعبے ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہیں۔
عمران نیازی صاحب کی حکومت باتیں جتنی مرضی کروا لیں، عمل 0/0۔ آپ نے وزارت عظمیٰ پہ دھاندلی اور سازش سے قبضہ کر کے چلتے ہوئے پاکستان کو بریکیں لگا دی۔ آپ نے 5 سالوں میں 50 لاکھ گھر دینے تھے، 3000 بھی نہیں بنے، 1 کروڑ نوکریاں تقسیم کرنی۔ آپ نے تو 25 سے 35 لاکھ نوکریاں ختم کر دی ہیں۔ قومی اسمبلی میں ریاست مدینہ کے وزیر اعظم کے دفتر کے لیے 8 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی گئی۔ ہماری کابینہ پاکستان کی کابینہ نہیں ہے، یہ فرینڈز آف عمران خان کلب ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ آپ کے پاس ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور بلاول بھٹو زرداری آمنے سامنے آ گئے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ شاہ محمود نے پی پی دور میں وزیر اعظم بننے کے لیے مہم چلائی تھی، تبھی انہیں وزارت سے ہٹایا گیا۔ بولے ISI کو چاہیے کہ وزیر خارجہ کا فون ٹیپ کرے۔ شاہ محمود قریشی نے جواب دیا، بچہ ہے، پرچی پر جو لکھ کر دو آٹو کی طرح پڑھ دیتا ہے۔ دونوں کی لفظی جنگ آپ بھی دیکھیے۔ ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو، اتنا تو آپ جانتے ہی نہیں ہو۔ ابھی خان صاحب تو پہچانے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں بھی ان کو جانتا ہوں، جب یہ اتنے سے تھے، اتنے سے کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور کھڑکیاں کھاتے تھے، میں ان کو تب سے جانتا ہوں۔ میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں۔ اس نے اس پارٹی کی تنقید کی جس نے اس کو وزیر خزانہ بنایا تھا، جس نے اس کو صدر پنجاب بنایا تھا۔ آپ خان صاحب کو بتائیں کہ اس شخص کو پہچانے، اپنا وزارت بچانے کے لیے اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی، میں نے 2013 میں 2018 میں تمہاری زبان سے عزت کر کے آیا بیٹھا ہوں یہاں۔ وہ وزیر خارجہ جو کشمیر کے سودا میں ملوث ہے، فارن منسٹر یہاں تقریر کرنے کے بجائے اس کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ صدر بائیڈن کا فون کال تو بندوبست کرے وزیر اعظم صاحب۔ لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو، آٹو پہ آن ہو جاتا ہے، سوئچ آن ہو جاتا ہے، سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ ہمارا فارن منسٹر تھا تو دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں، مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ اس نے گیلانی کی بات کی ہے، سرکاری ووٹوں سے گیلانی آج لیڈر آف دی اپوزیشن بنا ہوا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو۔ آپ مجھے اپنا بات مکمل کریں۔ میں یہاں ہوں، عمران خان آئے، عمران خان تقریر کرے، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے کرتا ہے۔ اگر عمران خان نہیں بولے گا تو بلاول بھی نہیں بولے گا، شہباز بھی نہیں بولے گا۔ ISI کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے۔ پریشان ہو گیا بچہ، بچہ بہت پریشان ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، ڈیزل 1 روپے 44 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں اوگرا نے پیٹرول 6 روپے 5 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی، وزیر اعظم نے صرف 2 روپے اضافے کی اجازت دی ہے، تو پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کیا گیا ہے اضافہ، ڈیزل 1 روپے 44 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ اوگرا نے پیٹرول 6 روپے 5 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن وزیر اعظم نے صرف 2 روپے اضافے کی اجازت دی ہے۔ اور پیٹرول مہنگا ہونے پر شہریوں کا کیا کہنا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ کہ یہ پرائس بڑھانے کے سوچ رہے تھے تو 2 روپے میں سمجھتا ہوں کہ سفیشینٹ ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے۔ بعض عوام پر ظلم ڈال رہے ہیں، ڈالتے رہیں گے حکومت۔ پیٹرول مہنگا کرنا ہے، عوام کس لیے ہے؟ 2 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 روپے بڑھا دیں، ملک کو ترقی کرنا چاہیے۔ 2 روپے اضافہ کر لیے تو ابھی ہم لوگ خود ڈرائیوری کے رکشہ چلا رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ بچت نہیں ہے۔ پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگا ہوگا۔ ملک کا سربراہ باہر جا کر قوم کے لیے قرض مانگے، اس قوم کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں یہ قوم خیرات زیادہ اور ٹیکس کم دیتی ہے، اگر پاکستان کو خود مختار بنانا ہے تو قوم کو ٹیکس دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے نچلے طبقے کے لیے اسکیمز کی تفصیل بھی بتا دی۔ جب ایک ملک کا سربراہ باہر جا کے دوسرے ملکوں میں ملک کے لیے قرضے یا پیسے لینا چاہتا ہے، یہ سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے۔ جس قوم کا لیڈر جا کے پیسے مانگ رہے ہیں وہ قوم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 4-5 ملک ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں۔ اتنے کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں دنیا میں، جب ٹیکس دینا ہوتا تو ٹیکس نہیں دیتے۔ 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، مشکل سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔
اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اب قوم کو سامنے آنا پڑے گا. فائنانس منسٹر کے نیچے کمیٹی بنے گی, جو ولفل ٹیکس ڈیفالٹ ہوگا ہم اس کو جیل میں ڈال دیں گے. سود کے بغیر قرضے, کسان جو ہوں گے ان کو 3 لاکھ دیں گے, جو شہر کے اندر ہم ان کو پیسے دیں گے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں. 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. یہ پہلی دفعہ پاکستان اس طرف نکل گئی ہے اسلامی فلاحی ریاست. ریکارڈ نہیں دھمکی, معاملہ جانیے تھوڑی سی دیر میں. قائد اعظم عظیم لیڈر تھے, وہ غلام ہندوستان میں آزاد انسان بن کر رہے. وزیر اعظم عمران خان نے قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کیا. بولے پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ریاست مدینہ کے ان 3 اصولوں انسانیت, انصاف اور خودداری پر عمل کرنا ہوگا. جب سے پاکستان بنا ہمارے اندر ایک بڑی بدقسمتی ہے. ہمارا لیڈر عظیم تھا قائد اعظم محمد علی جناح, ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا. واہ واہ. بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اپنے پوٹینشل پہ پہنچنا ہے, یہ جنگ اس قوم نے جیتنی ہے. طاقتور لوگوں کو جب تک ہم قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے. دیگر خبریں شامل کریں گے. کراچی ناظم آباد کی بات کریں گے. یہاں ہوا ایک انوکھا مقابلہ جس میں ملزم نے اور کسی کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو ہی رقم مال بنایا ہوا تھا. واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں زمزم سعید کی رپورٹ میں. پاک پتن میں ڈکیتی کی واردات, ملزمان نے 6 کلومیٹر تک تاجروں کا پیچھا کیا, اندھا دھند گاڑی پر گولیاں برسائیں. اس کے نتیجے میں ایک تاجر جاں بحق ہوا اور دوسرا زخمی ہو گیا. اس واردات کی موبائل ویڈیو سامنے آئی ہے. لوٹ مار کے دوران ایک تاجر کی جان گئی, دوسرا زخمی ہوا. یہ تاجر بینک سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر آئے تھے کہ ملزمان نے ان کا پیچھا کیا, ان پر حملہ کیا. شیخوپورہ میں 8 سال قبل اغوا ہونے والی لڑکی کے گھر پہنچنے پر ہولناک انکشافات. پولیس کو بیان میں لڑکیوں کی فروخت کے گھناؤنے دھندے کا کچا چٹھا کھول دیا. متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ اغوا کار گروہ نے اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر 3 لاکھ میں فروخت کیا. لڑکی 8 سال بعد بھاگ کر تھانہ فیروز والا پہنچی. کچھ ماہ قبل لاپتہ لڑکی بھی اغوا کاروں کے چنگل میں ہے. ڈی پی او شیخوپورہ کے مطابق پولیس نے چھاپے مار کر 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. باقیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. قریب ترین دوریاں, ماجرا جانیے تھوڑی دیر میں. ڈائریکٹر صاحب خیال رہے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. حمزہ شہباز نے پیشی پر ریکارڈ تو نہیں دیا, ڈائریکٹر FIA کو دھمکی ضرور دے دی. تفتیشی ٹیم نے کہا اگر ریکارڈ نہیں دینا تھا تو مزید وقت لے لیتے, آئندہ ریکارڈ سمیت آئیے گا. نعیم اشرف بٹ رپورٹ کر رہے ہیں. شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز کا FIA کو دھمکی آمیز جواب. سما اندرونی کہانی سامنے لے آیا. ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز FIA ٹیم کے سامنے دوسری مرتبہ پیش تو ہوئے لیکن مطلوبہ ریکارڈ فراہم نہ کیا. حمزہ شہباز سے سوال کیے گئے تھے کہ رمضان شوگر ملز کے کم اجرت والے ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کہاں سے آئے, رقم باہر کیسے بھیجی گئی. حمزہ شہباز کی جانب سے کسی ایک سوال کا بھی تحریری جواب نہیں دیا گیا اور زبانی طور پر یہی جواب دیا کہ وہ CEO ضرور تھے لیکن وہ سیاسی معاملات دیکھ رہے تھے, وہ نہیں جانتے کہ اکاؤنٹس میں رقم کیسے آئی. دوسری طرف لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ حمزہ شہباز نے FIA میں تحریری جواب جمع کرا دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ایک ڈھیلے کی کرپشن یا منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو سکی. کیمرامین اظہر اقبال اور رپورٹر عمران بھٹی کے ساتھ نعیم اشرف بٹ, سما لاہور. پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ ملزم ہیں, انہیں اتنی سہولتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیا اور بھی ایسے ملزمان ہیں جنہیں یہ سب ملتا ہو؟ کیا خورشید شاہ جیسی بیماری والے دیگر مریض بھی طویل عرصے سے زیر علاج ہیں؟ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت سے سخت سوالات پوچھے. ساحل جوگی کی رپورٹ دیکھیے. کس قانون کے تحت خورشید شاہ کو خاص سہولتیں دی جا رہی ہیں؟ نیب کے کتنے ملزمان ہیں جنہیں سب جیل میں رکھا گیا ہے؟ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے خورشید شاہ کیس میں درخواست پر سندھ حکومت سے پوچھ لیا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شفیع محمد چانڈیو سے کوئی جواب نہ بن پڑا. عدالت نے ریمارکس دیے. نیب کے وکیل کو کیس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں.
नेब की आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और इसमें नेब की मदाखलत भी शामिल है। उसने असेंबली में स्पीच की है, आज असेंबली में स्पीच की है, इन मैटर्स पे बड़ा जबरदस्त बोलता है, लेकिन यहाँ पे इसको मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है शाह साहब को। दौरान समाअत अदालत ने NICVD अस्पताल इंतजामिया से पूछा कि सिर्फ ये बता दें कि जिस बीमारी में खुर्शीद शाह का 2 साल से इलाज चल रहा है, ऐसे और कितने मरीज हैं जिनका इतने अरसे से इलाज चल रहा हो। अदालत के सवाल पर डॉक्टर जावेद शेख कुछ न बोल सके। अदालत ने समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी और कहा अगर अफसरान आइंदा समाअत में सवालों के जवाब न दे सके तो तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जा सकती है। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा सक्खर। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, अदालती हुक्म पर गिराई जाने वाली तजावुजात के बदले मुतबादिल जमीन दी जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा। तो सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे या मुतासिर हो चुके हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, उनको मुतबादिल ज़मीन दी जाए। जिनका 80 गज़ का प्लॉट था उनको 80 गज़ की ज़मीन दी जाए ताकि वो ज़मीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन करके अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को वहाँ बिठा सकें। कि कमर्शलाइजेशन माजी की हुकूमतों ने की थी, किसी एक वर्द ने नहीं की। 2004-5 में जो कमर्शलाइजेशन हुई जिसके नतीजे में तामीरात हुई, 2021 में वो बिल्डिंग गिरा देना मैं समझता हूँ मामलात का हल नहीं है। जो लोग उससे मुतासिर होंगे वो भी शहरी हैं, हमारे अपने हैं, उनको भी लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि लाहौर रायवन रोड पर गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई है, 3 खातून जाँ बहक हो गई हैं। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ है। रियाज अहमद, रेस्क्यू हुक्काम इस सिलसिले में क्या बता रहे हैं? क्या कुछ खवातीन जख्मी भी हुई हैं? जी बिल्कुल, ये एक ट्रस्ट है जहाँ पर ये आग लगी थी। ये शॉर्ट सर्किट के बायस ये आप देख रहे हैं कि 2 मंजिला ये इमारत है। मेरे अकब में इसकी बलाई मंजिल पर आग लगी थी और इसमें जो खवातीन थी चूँकि वो ट्रेनिंग ले रही थी, ये एक इबादत के नाम से ये इदारा है जहाँ पर बच्चियों को तरबियत दी जाती है, यानी कि उनको टीचिंग की यहाँ पर तालीम दी जाती है। और तालीम का ये सिलसिला अभी जारी था। क्लास थी 25 बच्चियों की, तो इस दौरान शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी और जिस कमरे में आग लगी वहाँ पर प्लास्टिक का सामान ज़्यादा था, जिसकी वजह से आग ज़्यादा भड़की और बच्चियाँ भागकर वहाँ कुछ तो भागकर नीचे आ गई, कुछ ने बाथरूम में अपने आप को महफूज करने की कोशिश की, लेकिन दम घुटने के बायस जो है वो 3 बच्चियाँ इसमें जाँ बहक हुई हैं, जिनमें एक का नाम नीलम है, एक किंजा है और एक रोबिका। ये 3 लोग जो हैं, खवातीन जो हैं इसमें जाँ बहक हुई, जबकि एक खातून जो है वो मुतासरा हुई है, जो ज़ख्मी हुई है उसे जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपने सिलसिले में अपडेट किया रियाज। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।